دنیا کے اندر، اسی زمانے کے اندر آج وقت بہ وقت، لمحہ و لمحہ آپ کو مرد حضرات کے اندر بھی جو فطرتیں عورتوں کے اندر ہوتی تھی، اب وہ مردوں کے اندر بھی اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو فطرت عورتوں کی عادت و اطوار ہوا کرتی تھی، ارے میرے پیارے، تم تو مرد تھے، تم تو آدمی تھے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحیح اور سالم بنایا تھا۔ اللہ اکبر، تمہیں عقل سالم دے کر، عقل سلیم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پختہ عقل کا خطاب دے کے دنیا کے اندر اتارا تھا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عورتوں کی نقل کرنے لگے؟ تمہیں آخر کیا ہو گیا؟ جو چغلیاں، جو غیبتیں، جو اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا عورتوں کا فعل تھا، عورتوں کی عادتیں تھی، مردوں میں کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ کیا کہتے ہیں؟ اور ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغیبۃ اشد من القتل، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا وعزیزنا وذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والے، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم نور مجسم، ارواحیں جاں فضا محمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ کی حیثیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ پڑھی نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن و احادیث کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو ابھی آپ اور ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس میں مجھے، آپ کو، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری چیزیں علم میں آنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو قرآن و احادیث سیکھنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جہاں سینکڑوں لوگ مسجد کے اندر آنے کے لیے ترستے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، مسجد کے اندر اپنے رب اللہ عز و جل کی یاد اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے،
دراصل میرے عزیز اللہ جسے پسند فرماتا ہے اسے گناہوں کے راستے سے بچا کر، اسے بازاروں سے نکال کر، اسے کھیت کھلیان سے روک کر، اسے جرم کی دنیا سے نکال کر، فحش کاموں سے نکال کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، گھروں سے نکال کر، میرا رب اللہ عز و جل اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی زبان کو، اس کے دل کو، اس کے شریر کے ایک ایک عضو کو اللہ کی یاد میں لگا دیا کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں کہ بندہ اس پہ غرور کر جائے کہ آپ اور ہم مسجد میں آ کر بیٹھے، آپ اور ہم راہ خدا میں نکل گئے، آپ اور ہم نیک محفل میں آ کر بیٹھے۔ میرے پیارے ایسے تو سینکڑوں لوگ چاہتے ہیں، سینکڑوں لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد میں چلا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، کچھ قرآن و احادیث کو سن کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب لایا جائے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ میرا رب جسے چاہتا ہے اسے دنیا کی دہلیز سے نکال کر، دنیا کی ذلتوں سے نکال کر، دنیا کی ٹھوکروں سے نکال کر میرا رب اپنی راہ میں، میرا رب اللہ رب العزت اس کی مسجد میں لا کر بٹھا دیتا ہے اور اپنی یاد میں لگا دیا کرتا ہے۔ یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں نے جس عبارت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الغیبۃ اشد من القتل۔ فرمایا گیا کہ غیبت قتل سے بدتر ہے۔ فرمایا گیا کہ غیبت ایک ایسا عمل ہے، غیبت ایک ایسا فعل ہے کہ جو قتل کر دینا ہے، کسی کا خون کر دینا ہے، کسی کے جسم سے روح کو نکالنا، یعنی کسی کو قتل کر دینا، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے، سنگین اگر کوئی عمل ہے تو وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئے ذرا، جب اس ٹاپک کے اوپر آپ اور ہم بات کرنے لگے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ غیبت کی اصل میں تعریف ہے کیا۔ ہمارے علماء اکرام نے غیبت کے بارے میں کیا تعریف بیان نقل فرمائی ہے؟ فرمایا گیا کہ غیبت کی تعریف، یعنی غیبت کہتے کسے ہے کہ جس بندے کے اندر کوئی اگر عیب ہو، کسی بندے کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو اس برائی کا اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ مان کے چلیے کہ کسی شخص کے جسم کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، آنکھ سے صحیح دکھائی نہیں دیتا، زبان سے صحیح بولا نہیں جاتا، لباس کے اندر کوئی کمزوری ہے، پھٹا ہوا ہے، گندا ہے، اس کے عمل کے اندر کوئی کمزوری ہے، تو جب اس کے اندر کوئی غلطی یا کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے
ایسی چیز اس کے اندر موجود ضرور ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کرنا، یعنی ایسا ذکر کہ اگر سامنے والے کو جب اگر اس کے بارے میں پتا چلے کہ میری پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کی گئی جس کی وجہ سے سامنے والے کا ذکر کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو برا لگ جائے، دل دکھ جائے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ میں آپ کو اس کی مثال دیتے ہوئے چلوں کہ ایک انسان جس کے ہاتھ صحیح سے کام نہیں کرتے، اس میں عیب ہے، کسی کا شرٹ گندا ہے، کرتا گندا ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں زید نام کا جو بندہ ہے اس کا کرتا یار بہت گندا رہتا ہے، وہ جو فلاں بن فلاں زید نام کا جو بندہ ہے اس کا ہاتھ یار صحیح سے کام نہیں کرتا یار، وہ ایک لولا ہے۔ یعنی جو عیب اس میں ضرور تھا، ضرور پایا گیا، آپ جھوٹ نہیں بول رہے گئے، لیکن جو عیب اس میں تھا اس کا ذکر اگر آپ نے اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر ذکر کیا تو تم نے غیبت کر لی، تم نے غیبت کا جرم کر لیا، اور اب تمہارے اوپر شریعت اسلامیہ کا حکم نافذ ہو گیا، اللہ کے عذاب کو آپ نے دعوت دے دی، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی گرفت میں ہو۔ آپ یہ نہ سمجھے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی کو اندھا نہ کہے، جس کو آپ نہیں کہے تو پھر کیا کہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بہرا ہے اسے بہرا نہ کہو تو کیا کہے؟ جناب ایک لولا ہے اگر اس کو لولا نہیں کہے گی تو کیا کہے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو شراب پیتا ہے، اس کو اگر شرابی نہیں بولے گی تو کیا بولے گی؟ ایک انسان جس کے سینکڑوں عیب ہے اس کا اگر ذکر نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے پیارے انہی ساری افعال کا، انہی ساری چیزوں کا جہاں پہ اس کی عمل میں، کردار میں، جسم میں، وجود میں، زندگی میں کوئی کمزوری اگر عیب پایا گیا ہے اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر اس کا ذکر کرتے گئے تو آپ اس کی غیبت کرتے گئے۔ آئیے آپ اور ہم ذرا دل کو تھام کر بیٹھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت کرنے والوں کے بارے میں سرکار مدینہ کیا کہتے گئے، اللہ کیا ارشاد فرماتا گئے، ارے اے میرے پیارے، شریعت اسلامیہ کا حکم ایسے انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں، ایک غیبت ایک ایسا جرم ہو گیا، اب تک تو آپ اور ہم یہ سنتے آتے تھے کہ جہاں کسی جگہ پر دو عورتیں جمع ہو جاتی تھی تو ہم اور آپ یہ تصور کیا کرتے تھے، اور یہ مشہور ایک عرف مانا جاتا تھا کہ جہاں دو عورتیں جمع ہو جائے تیسری کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آپ اور ہم یہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پر دو عورتیں جمع ہو جاتی گئے وہاں کسی نہ کسی کا ذکر کرتی گئے، کسی نہ کسی کی برائی کرتی گئے، کسی نہ کسی کی غیبت کرتی گئے، کسی نہ کسی کی چگلی کرتے گئے۔ ارے اے نادان انسانوں، مجھے یہ بات اب تک تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی لڑکی نے، کسی عورت نے، کسی مہیلا نے اگر کسی عورت کی اگر غیبت کی، یہ تو فطرت کسی عورت کی تھی، لیکن افسوس، صدزار افسوس کی بات کیا ہے گئے کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر، اسی زمانے کے اندر آج وقت بہ وقت، لمحہ و لمحہ آپ کو مرد حضرات کے اندر بھی جو فطرتیں عورتوں کے اندر ہوتی تھی اب وہ مردوں کے اندر بھی اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو فطرت عورتوں کی عادت و اطوار ہوا کرتی تھی۔ ارے میرے پیارے، تم تو مرد تھے، تم تو آدمی تھے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں
صحیح اور سالم بنایا تھا۔ اللہ اکبر، تمہیں عقل سالم دے کر، عقل سلیم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پختہ عقل کا خطاب دے کے دنیا کے اندر اتارا تھا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عورتوں کی نقل کرنے لگے؟ تمہیں آخر کیا ہو گیا؟ جو چغلیاں، جو غیبتیں، جو اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا عورتوں کا فعل تھا، عورتوں کی عادتیں تھی، مردوں میں کیسے آ گئی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے آپ پر ہم یہاں جو جمع گئے ہم میں بھی یہ برائی کو، ہو سکتا ہے ہمارے دوست میں بھی یہ برائی کو، ہو سکتا ہے ہمارے والد میں بھی یہ برائی کو، ہمارے بیٹے میں بھی یہ برائی کو، ہمارے دوسرے دوست اور ہمارے بھائیوں میں بھی یہ برائی کو، تو اسے ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے گئے کہ میں شب معراج کی رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار کرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، کہ کچھ لوگ جن کے ناخن تامے کے گئے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ سب کچھ جانتے گئے لیکن پھر بھی زمانے کو بتانے کے لیے سوالیہ جملہ پوچھتے گئے، اللہ اکبر، کہ آخر ایسا ان کے ساتھ میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی غیبتیں کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے حبیب جو شب معراج کی رات میں جس جہنم کا مشاہدہ کر کے اس کا وہاں کا منظر کشی جو اپنے غلاموں کو پیش کر رہے تھے، کیا تمہیں یہ سارا عذاب دیکھنے کے بعد، اللہ کی گرفت دیکھنے کے بعد، اللہ کی پکڑ دیکھنے کے بعد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیبتیں کرنے والوں کے ساتھ کیا برا معاملہ نہیں کیا؟ کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں نہیں جکڑ لیا؟ کیا اللہ کی گرفت ان کے لیے مضبوط نہیں ہو گئی؟ کیا اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط نہیں کر دیا گیا؟ اور اگر ایسا ہے تو میرے پیارے مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کس خوش فہمی کے اندر ہے؟ آپ کس خوش فہمی میں جی رہے گئے کہ آپ کیا سمجھتے گئے کہ آپ چوک اور چوراہوں کے اوپر غیبتیں کرتے رہے گے اور آپ کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ مسجدوں کے اندر غیبتیں کرتے رہے گے، آپ کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے رشتہ دار کی، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی غیبتیں کرتے رہو گے؟ اللہ اکبر، اور آپ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ارے میرے پیارے، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے گئے، جو تقوی میں تھے، طہارت میں تھے، پاکی میں تھے، عبادت گزار تھے، اللہ رب العزت نے ان کے جرم سے ناراض ہو کر جب اللہ ان پہ ناراض ہو گیا تو اللہ نے ان کے سارے نیک اعمال کو چھوڑ کر ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کو گرفت بنا کر اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو پھر تم اور ہم کیسے سوچ سکتے گئے کہ ہم بچ جائیں گے؟ نہیں نہیں میرے پیارے، ہوش کے ناخن لو۔ اگر یہ عادت، یہ اقوال، یہ مزاج، یہ گناہ، یہ جرم اگر آپ میں بھی پایا جا رہا ہے، ہم میں بھی پایا جا رہا ہے، تو تمہیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اور ہم ایسے راستے پہ چل دیے جہاں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب میں آپ کو آگے کی گفتگو اور آپ کو سنانے چلا ہوں، اس کے اوپر درود شریف پڑھیے پہلے، اللہم صل وعلى آله وسلم، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یہی نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ موجود ہیں، اور وہ دو لوگوں کے سامنے ایک عظیم شخصیت تشریف لے آئی، اور اس شخص نے کہا کہ میرا یہ جرم تھا، میری یہ بات تھی۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ وہ شخص وہاں سے جب چل دیا تو اس کے اوپر مقدمہ چلا اور اس کے اوپر سزا مسلط کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دونوں لوگ جس کے سامنے یہ بات کی گئی تھی، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے گئے کہ وہ کتنا بیکار انسان ہے، وہ ایسا جرم کیا، اسے احساس بھی نہیں۔ دوسرے نے کچھ اور بات کی۔ اللہ اکبر۔ وہ جب تیسرا شخص وہاں سے چل دیا، وہ دونوں لوگ جب اس کی غیبت کرنے لگے، برائی کرنے لگے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ دیکھ رہے تھے، آپ نے جیسے ہی دیکھا تو آپ تھوڑے راستہ قریب کرنے لگے، جانے لگے۔ وہ دونوں لوگ بھی ساتھ میں موجود تھے، تو راستے میں کسی گدھے کو مرا ہوا دیکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہے کہ جو ابھی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہے کہ جو ابھی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے۔ وہ دونوں لوگ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، معافی چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ مرا ہوا گدھا ہے، کیا اس کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ تو وہ لرز گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک تو گدھا اور دوسرے اوپر سے مردار، اس کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے گئے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ اے لوگوں، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ مرے ہوئے مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بھی بدتر سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا جرم ہے تم اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرنا۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے تم نے جس کا ذکر کیا، جس کی غیبت کی، اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جنت کی نہر کے اندر غوطہ لگا رہا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، کیونکہ اس نے جو جرم کیا ٹھیک، لیکن اس کے بعد اس نے جو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لی۔ تو میرے پیارے، آپ اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اگر کسی کی غیبت، کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو آپ اور ہم اپنے دامن کے اندر ذرا جھانک لے کہ ہمارے اعمال کیا اس قابل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھا سکتے گئے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی بری عادت ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان بھائی نے اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کی اگر غیبت کی ہوگی
گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. اللہ. اب یہاں آپ اور ہم یہاں جتنے بھی حاضرین موجود ہیں اور جتنے سن رہے گئے، مجھے بتاؤ، تصور کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا جو سگا بھائی ہے اس کے اوپر تصور کیجئے، کیا ہم اس کا گوشت آپ اور ہم کیا کھا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو ہمارے سگے بھائی کے گوشت کھانے کی مثال دے رہے تھے کہ غیبت کرنا ایک مسلمان بھائی کی گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر. اللہ کو آپ کا ہمارا مزاج یہاں یہ ہو گیا. ایسا نہیں کہ ہم ہماری یہاں کی بات کریں، پوری دنیا عالم کے اندر الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، آج بھی اس جرم کے اندر قوم اس کے اندر گرفتار ہے کہ جہاں پہلے عورتیں جہاں دو موجود ہوتی تھی غیبتیں کرتی تھی تیسری عورت کی، وہاں آج مرد حضرات بھی چاہے آپ اور ہم چند لمحے کے لیے کسی سے ملاقات کریں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے، 5 منٹ 10 منٹ کی ملاقات کیوں نہ ہو، ہم نمازوں کا پوچھنے کے علاوہ، نیکی کی دعوت دینے کے علاوہ، اپنے رب کو راضی کیا ہے یا نہیں اس کے علاوہ، جہنم سے رہائی کی مانگ کرنے کی بات اس کے علاوہ، آپ پر ہم اللہ اکبر، چاہے پولیٹکس کی بات ہو، چاہے زمانے کی بات ہو، چاہے ملت کی بات ہو، چاہے شہر ضلع گاؤں یا اپنے علاقے کی بات ہو یا رشتہ داری کی بات ہو، آپ پر ہم اللہ اکبر اس جرم کے اندر سبھی اکثر و بیشتر نظر آئے گے کہ جو برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر جب تک اسے معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت اس نے کی ہوگی، وہ شخص جب تک اس کو معاف نہ کر دے. دوسری بات، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ اگر کسی مسلمان نے اگر کسی مسلمان بھائی کی اگر غیبت کی ہوگی تو کل حشر کے میدان میں جس کی غیبت کی ہوگی اس انسان کے سارے گناہ اس انسان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے غیبت کی ہوگی، اور اس کی ساری نیکیاں اس انسان کو دی جائے گی جس کی غیبت کی ہوگی. میرے پیارے مجھے بتاؤ، آپ کے اور میرے اعمال کے اندر چند نیکیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی چند نمازیں ہیں، کبھی کبھار قرآن شریف کی تلاوتیں ہوگی تو ہوگی، کبھی کبھار ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا تو ہوگا، اور اس میں بھی گمان نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ چند نیکیاں اگر ہو گئی ہو اتنی زندگی کے اندر، کیا آپ اور ہم ہماری یہ نیکیاں کسی دوسرے کو دینا چاہیں گے؟ اور وہ سامنے والا انسان جس کی آپ نے اور ہم نے غیبت کی ہو، اگرچہ اس کی ساری زندگی کے اگر گناہ ہوگے، نہ جانے کیا کیا جرم کیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا گناہ کیا ہوگا، کیا اس کے سارے گناہ اپنے سر لینا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. میرے پیارے، اب کیا کیا جائے؟ اب فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی کی برائی اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، بدلاؤ لانے کے لیے، تو کیا اس کے پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنے سے کیا اس کے اندر تبدیلی آئے گی؟ آپ کے رشتہ دار گئے، چچا ہے، بڑے ابو ہے، بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے، آپ اس کے اندر کی تبدیلی اگر لانا چاہتے ہیں تو کیا ان کا ذکر میرے سامنے کرنے سے کیا اس کے اندر تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اور اگر تیسرے کے ذریعے سے اسی انسان کے سامنے بات اگر گھوم کی گئی کہ فلاں بن فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ برائی کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں تو اور نگیٹو سوچ پیدا ہو جائے گی، جتنی محبت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. میرے پیارے، ہمارے علماء اس کے بارے میں کیا روشنی فرماتے
کرتے گئے, کیا روشنی ڈالتے گئے کہ اگر تمہاری نیت کسی کی برائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو سدھارنا چاہتے ہو, تم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو, تو کسی اور کے سامنے اس کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے کے بجائے تم اس سے روبرو مل کر اس کے عیب کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ جو گناہ ہے, تمہارے کپڑا جو پھٹا ہے, تمہارے اندر جو شراب نوشی کی جو عادت ہے, تمہارے اندر جو جرم ہے, جو بھی ہے وہ عیب ہے, تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. آپ کی میں اصلاح کر رہا ہوں, آپ اس جرم سے, آپ اس عادات سے بچ جائیں. تو یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہوگا کہ سامنے والا جب اس بات کو دیکھے گا کہ ایسے فکر مند لوگ ہیں کہ جو میرے اندر برائی کو دیکھے تو انہوں نے چھپائے نہیں, بلکہ میرے سامنے ذکر کر کے مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے, اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے میری اصلاح کر دی. اور یہ کتنا بھلا انسان ہے کہ جس نے لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا, اس کو فساد اور فتنہ نہیں بنایا. میرے پیارے, آج بھی وقت ہے آپ اور ہم اپنے آپ کے اعمال کا محاسبہ کریں. اور اگر یہ تو ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرو, وقت ہو گیا. درود شریف پڑھیں ایک بار, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الصلوۃ والسلام سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے اگر کسی کے چھپے ہوئے عیب کا ذکر کیا وہ تو غیبت ہے ہی, لیکن میرے پیارے سن لو, اگر وہ عیب اگر اس کے اندر نہیں پایا گیا تو وہ پھر بہتان ہے, وہ الزام ہے کہ تم نے کسی کے اوپر الزام لگایا, کسی کے اوپر بہتان لگایا, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے گئے کہ اے خانہ کعبہ, تیری عزت مجھے بے حد پسند ہے, مجھے بہت مقبول ہے, لیکن تیری عزت سے بھی زیادہ مجھے اگر کسی کی عزت پیاری ہے تو وہ ایک مومن کی پیاری ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ اے انسانوں, اے لوگوں سن لو, اگر تم غیبتیں کسی کی کرتے ہو, کسی کا عیب لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو, کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو میرے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑی اگر کسی کی عزت ہے تو وہ بندہ مومن کی ہے. تم نے ایک بندہ مومن کی عزت کو اچھالا ہے. میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے اس عمل سے ناراض ہوں. اللہ, جو لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے لیے غیبتیں کرتے گئے, برائیاں کیا کرتے گئے, کہ میں کسی کی برائی کر کے اس کے سامنے ہیرو بن جاؤں اور اس کی برائی کر کے میں اس کو ذلیل کر دوں. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ مجھے خانہ کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ مومن کی عزت پیاری گئے, اور تم نے مومن کی عزت کو سرعام اچھال دیا. تو اگر اس کی عزت, تو اگر اس کا احترام نہیں کرتا ٹھیک تھا, لیکن تو نے اور لوگوں کے اندر بھی فتنہ اور فساد کو پیدا کیا. میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس سے بیزار ہوں, ناراض ہوں. اب بتائے کیا کریں گے آپ؟ ایسے انسان سے نبی ناراض گئے. اللہ, میرے پیارے, آج وقت ہے سمجھ جائیں, سدھر جائیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اس کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے دوران مجھ سے کچھ شرم لفظ کوئی خطا اگر ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ منا کے استغفار پڑھتا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.